سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کس حد تک مؤثر تھا پی ٹی آئی کا آج کا ثوابی کا جلسہ، اور اس کے نتائج آنے والے سیاست پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو اور اگر وہ اپوزیشن کا ہو تو اسے میں ہمیشہ کامیاب قرار دیتا ہوں، لیکن ہمارے جو نمائندے وہاں پر دنیا نیوز کے موجود تھے ان سے میرا مسلسل رابطہ رہا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا شو متوقع تھا اتنا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں، اور اس سے پہلے ثوابی کے مقام پر ہی اس سے بڑے جلسے منعقد ہوئے ہیں۔ بہرحال یوم سیاہ پہ لیکن یہ تو جنید اکبر صاحب کا بھی امتحان تھا نا؟ جی، ان کا امتحان تھا، اور وہ جتنا متوقع تھا جلسہ، اور ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ساری سیاسی قوت کو بروئے کار لائیں گے، اور پھر انہوں نے سارا جو ملک گیر احتجاج تھا وہ ثوابی کے جلسے تک محدود کر دیا تھا، اور پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے لوگ بھی وہاں گئے کہ اس سے بڑا جلسہ متوقع تھا۔ بہرحال اپوزیشن کا جلسہ ہے، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کے پاکستان کی سیاست پر اثرات کیا ہوں گے، ایک بات تو جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جس طرح کی ان کی تقاریر بھی میں نے سنی کہ حکومت سے تو وہ مذاکرات کرنے سے انکاری ہیں، لیکن کسی نہ کسی سطح پر ان کی بات ضرور چل رہی ہے، اور آج بھی وہ یہی میسج دینا ان کا مقصود تھا کہ ہم نے آپ کے کہنے پر اپنے اس احتجاجی عمل کو ثوابی تک محدود کیا ہے، اور یقیناً اگر میری بات ویلڈ ہوگی تو اس کے اثرات آنے والے چند روز میں ضرور آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دوستو، بانی پی ٹی آئی ایک کے بعد ایک مکتوب بھی لکھ رہے ہیں، آج بھی ایک دوسرا جی، اس میں ان کی خاصی اپیلیں، لیکن بات یہ کہ جس پی ٹی آئی کو ہم یہاں پر اس کی پیدائش سے لے کر اب تک دیکھتے رہے ہیں، ان کی تو کریڈٹ ہی جارحانہ طرز عمل تھا۔ وہ احتجاجی سیاست پر یقین رکھتے تھے، وہ حکومتوں سے دیوار سے لگاتے بھی تھے، اور اس کی وجوہات اور بہت ساری تھی، اس لیے کہ ان کے پیچھے اس وقت خاصا کچھ تھا، کیونکہ انہیں مسجد اقتدار پر لانا مقصود تھا۔ لیکن جب جس کیفیت سے پی ٹی آئی دو چار ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹارگٹ ان کا صرف پی ٹی آئی نہیں، حکومت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ماضی کے اندر جو کچھ کیا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح ٹارگٹ کیا، 9 مئی کے واقعات اور بہت ساری وجوہات، اور یہ جو لیٹرز بھی ہیں، ان لیٹرز سے میں نہیں سمجھتا ان کو کچھ مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لیٹرز سے ان کی پارٹی کے اندر لوگ ضرور خوفزدہ ہیں کہ ہمیں اس صورتحال کے اندر ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلمز بڑھیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو پارٹی جیل سے باہر ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر سمیت دیگر لوگ ہیں، میں ان کی تقریر بھی سن رہا تھا، کوئی انہوں نے سخت لینگویج استعمال نہیں کی، اور جب مشکل صورتحال ہوتے ہیں، مشکل صورتحال کے اندر صاحب تھوڑے اگریسو ہوئے تھے، ہم لڑیں گے، پہلے تو آپ نے جب کل میرے سے پوچھا تھا وہ ذرا اس کی تائید کر دے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوائے محمود خان اچکزئی کے اور کوئی نہیں آئے گا وہاں پر۔ آج بھی محمود خان اچکزئی تھے، اور اچکزئی صاحب کا اپنا ایک سٹانس موجود ہے، لیکن بات یہ کہ اپوزیشن کو اپنا راستہ بنانا آنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں بن پاتا؟ ان کی جو جیل سے باہر قیادت ہے، وہ تو اس لیے مذاکرات کا عمل بھی چلانے کی کوشش کی، لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس مذاکراتی عمل پہ اثر انداز ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاجی عمل ایک وقت تک تو نتیجہ خیز ہوتا ہے، لیکن اب جو احتجاج جس طرح کا انہوں نے کیا ہے، اس کا مطلب وہ احتجاج جو ماضی کے اندر ان کی طاقت تھی اب ان کی کمزوری بن گئی ہے۔ اور اس میں ذکر ملتان کا ضرور کروں گا کہ چونکہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی، چونکہ بیٹیوں کی باپ کے حوالے سے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور کوئی بڑا احتجاج لاہور کے اندر تو کسی طرح کی کوئی گہما گہمی کسی جگہ بھی احتجاج نہیں ہوا۔ انہوں نے احتجاج کی کال ملک گیر دی تھی۔ پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ بات یہ کہ سیاسی معاملات پر ہر جگہ احتجاج کارگر نہیں ہوتا، کسی جگہ مذاکرات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات چلنے دیا چلتا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نتیجہ ان کے حق میں ضرور نکلنا تھا، لیکن احتجاجی جو ان کی روش ہے وہ کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ ہم نے مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ جی، وہ حکومت سے انہوں نے کہا۔ جی سلمان صاحب، آپ کی نظر میں ایک سال میں کتنی بہتری آئی، اور سیاسی استحکام جو ہم ڈھونڈتے رہے کیا وہ آ سکا؟ دیکھیں، 8 فروری کو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منانے کا اعلان تو اس لیے کیا تھا کہ وہ انتخابات کی شفافیت اور حکومت کی ساکھ اور مہنگائی کو ایشو بنائیں گے اور حکومت کو دفاعی محاذ پہ لے کے آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تو اس طرح یوم سیاہ نہیں منا سکے، انہوں نے تو خود موقع حکومت کو دے دیا
کہ انہوں نے یوم تعمیر و ترقی کے نام پہ انہوں نے اپنی ساری ایک سالہ کارکردگی ہے جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے. فیصلہ تو حتمی طور پہ پاکستان کے عوام کریں گے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کی ساکھ, انتخابات کی شفافیت یا ان کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے دو آراء ضرور ہوں گی, لیکن یہ کریڈٹ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ضرور دیا جا سکتا ہے کہ جس کیفیت میں وہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. ایک دفعہ تو آپ کی معیشت ڈاما ڈول تھی اور پاکستان میں ایک پارٹی یہاں پر شرطیں لگاتی نظر آ رہی تھی کہ جی ملک دیوالیہ ہونے چلا ہے, سری لنکا بننے چلا ہے, تو وہ وہاں سے انہوں نے خطرناک زون سے نکالا. اور اب یہ ریکارڈ تو سامنے ہے کہ جی افراط زر میں اور مہنگائی کی شرح میں اور شرح سود میں کمی ہوئی ہے, اور وہ جو ایک آئسولیشن کا تصور تھا وہ بھی ختم ہوا ہے کہ دنیا کے لوگ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے, چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, اور اب وہ جو تناؤ اور ٹکراؤ تھا وہ محسوس نہیں ہو رہا. تو لہٰذا یہ موقع تو خود پی ٹی آئی نے حکومت کو فراہم کیا اور انہوں نے خوب اسے استعمال کیا اپنی کارکردگی بتانے کے لیے. تو دوسری ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو جب مہنگائی میں کمی کی بات کی جاتی ہے اس کا ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے, چونکہ حکومت جس شرح سے بتاتی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, عملاً جو ہے عملاً ویسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ان کو جو رپورٹس دی جا رہی ہیں وہ رپورٹس درست نہیں ہیں, اور قیمتوں میں کمی آپ نے انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, لیکن منافع خور اور ذخیرہ دوست تو وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں. اور کیا وہ جو شاید آج کل ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں سبزیوں کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں, وہ موسم ضرور چل رہا ہے, لیکن وہ جو دودھ کے ڈبے, چینی, آئل, اس کی قیمتیں تو بڑی ہیں. تو اس کا لیے جواب دہ کون ہوگا؟ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ چینی کی قیمتیں بڑھیں گی, آپ انہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دیں. یہ شوگر مل مافیا ہے, یہ اصل میں کسی ایک پارٹی کا نہیں, یہ ساری پارٹیز پہ مشتمل ہے اور یہ پاکستان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو لہٰذا مہنگائی والا ایشو اسی طرح موجود ہے. یہ بات درست ہے کہ آج دیکھیں نا اپوزیشن میں بنتی ہے لوگوں کی آواز. میں یہ ذکر بھی کروں گا کہ آج کے جلسے میں سب کچھ کیا گیا لیکن لوگوں کا ذکر نہیں آیا, کہیں شائع ضروریات کی کسی نے بات نہیں کی جو لوگوں کو اپیل کرے. اور یہی ایک پیمانہ ہے جس سے ہم شاید جان سکتے ہیں کہ عوام کو کس حد تک ریلیف ملا.